اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آج جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنی ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے ہے۔ چونکہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج ربیع الاول شریف کی یکم ہے، اس حوالے سے آج کی جو گفتگو کا محور ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت جو خارق عادت واقعات پیش آئے، ان میں سے چند میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلی چیز کہ ماہ ربیع الاول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے نہایت ہی مشہور ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت جو تھی وہ عام واقعات کی طرح نہیں تھی کہ عام جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس طرح تھی، بلکہ اس کے علاوہ جیسے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے معجزات کا ظہور فرمایا، مختلف قسم کی جو قدرتی چیزیں تھیں ان کا ظہور ہوا اور مختلف خارق عادت اشیاء پیش آئیں۔ تو ولادت شریف کے وقت غیب سے جو عجیب اور غریب اور خارق عادت چیزیں رونما ہوئیں، واقع ہوئیں، تو ان کی جو وجہ تھی، مقصد جو تھا وہ یہ تھا تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت ہے اس کی بنیاد رکھ دی جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندے ہیں۔ چنانچہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت سب سے پہلی جو خارق عادت چیز تھی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ناف تھی وہ کٹی ہوئی تھی۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ناف کے ساتھ ایک نالی لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جو نالی لگی ہوئی ہوتی ہے بچوں کو، وہ لگی ہوئی نہیں تھی، یعنی ناف کٹی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ختنہ پہلے سے ہی ہوا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام عیبوں سے پاک پیدا ہوئے جس طرح کے عام انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے وقت جو رونما ہوئی وہ یہ تھی کہ جو ستارے تھے وہ تعظیم کے لیے سرزمین مکہ کے قریب ہو گئے، یعنی جھک آئے نیچے کی طرف، اور اتنا جھکے کہ ان کے جو نور تھا، ان کی جو روشنی تھی، اس سے حرم شریف کی جو زمین تھی اور ٹیلے جو تھے وہ تمام روشن ہو گئے تھے۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو ولادت کے ساتھ ہی ایک نور نکلا، جس نور کی برکت سے مکہ کے رہنے والوں نے ملک شام کے کیسری محلات کو دیکھ لیا۔ تو دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت تھی اس میں بھی معجزات ظاہر ہوئے، اور جب بھی اللہ رب العزت نے کسی نبی کو مبعوث کیا تو ان کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا، مختلف نبیوں کے مختلف معجزات عطا کیے، کسی کو ایک معجزہ عطا کیا، کسی کو 9 معجزے عطا کیے، کسی کو کتنے معجزے عطا کیے۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سراپا معجزہ پیدا کیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال سے لے کر ناخن تک تمام جو چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ معجزہ ہیں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو ایک نور نکلا جس سے مکہ کے رہنے والوں نے شام کے کیسری محلات کو دیکھ لیا۔ تو ایک اور واقعہ بھی ہوا کہ شیاطین پہلے آسمانوں کی طرف چلے جایا کرتے تھے، آسمانوں میں جا کر غیب کی خبریں لے آیا کرتے تھے اور کاہنوں کو بتایا کرتے تھے، اور کاہن اپنی طرف سے کچھ باتیں ملا دیا کرتے تھے اور وہ باتیں ملا کر آگے لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی برکت ہوئی تو شیاطین کا بھی آسمان پر جانا بند ہو گیا اور آسمانوں کی جو حفاظت تھی وہ شہاب ثاقب کرنے لگا۔ اور اسی طرح جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تشریف آوری کا وقت قریب ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اس دنیا کے اندر، تو شہر مدائن میں جو محل تھے کسریٰ کے وہ پھٹ گئے اور اس کے 14 کنگریں یعنی 14 پلر، بڑے مضبوط پلر، وہ ٹوٹ گئے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ 14 حکمرانوں کے بعد ملک فارس خادمان اسلام کے قبضے میں آ جائے گا۔ تو ہوا بھی کچھ ایسے ہی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو ہے وہ ملک فارس یعنی ایران، موجودہ ایران، وہ فتح ہو گیا۔ تو اس وقت کی سپر پاور جو تھی وہ اس طرح ختم ہو گئی۔ تو پھر کیا ہوا، فارس کے اندر
اسی طرح جو اور خارق عادت واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ فارس کے اندر ایک آتش کدا تھا، نہایت ہی بھڑکتی ہوئی آگ ہوا کرتی تھی، چونکہ فارس کے جو لوگ تھے، ملک ایران کے جو لوگ تھے وہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، پجاری تھے آگ کے، تو وہ سرد پڑ گئے، بالکل ہی آگ بجھ گئی، ایسی بجھی کہ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ آگ جل جائے، لیکن وہ آگ نہ جلی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا، بحیرہ ساوا جو ہمدان اور کم کے درمیان 6 میل لمبا اور اتنا ہی چوڑا دریا تھا، اور اس کے کنارے کے اوپر شرک اور بت پرستی کی ہوا کرتی تھی، وہ بھی یکا یک بالکل ہی خشک ہو گیا۔ تو کیوں خشک ہوا؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ شرک سے متعلق تمام جو چیزیں تھیں وہ ختم کرنے کے لیے تشریف لانا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ انسانیت جو ہے وہ ہدایت کی طرف آ جائے، بھلائی کی طرف آ جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ جس نبی کی ولادت ہوئی ہے وہ نبی ان تمام کاموں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، تو لہٰذا پہلے ہی اس کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔